حضرت عثمان پر تیسرا الزام یہ لگاتے ہیں، تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں تھا، آپ نے سب کو ایک قرات پر جمع کر کے باقی مصحف ضائع کروا دیے۔ اس کا جواب بھی حضرت عثمان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، میں نے ایک نسخے پر جمع کر کے لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دیا۔ آج تو اور میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حضرت عثمان ہی کے مرہون منت ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ محمد انس ترابی درجہ رابعہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری لگوائیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو اس قرآن کو لکھے اسے عثمان کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام و منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سیدنا عثمان پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے منہ توڑ جوابات۔ سامعین مکرم، جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان پر آپ کے دشمنوں نے مختلف دور میں مختلف انداز میں بے وقت اعتراضات کیے، جن میں سب سے پہلے باغیوں نے اعتراضات کیے جن کے منہ توڑ جوابات حضرت عثمان نے اپنی زبانی دیے۔ اس کے بعد آج کے دور میں رافضیوں اور سبائیوں نے اعتراض کیے جن کے مدلل جواب علماء دیوبند نے دے کر ان کو دم بخود کر دیا۔ سامعین مکرم، حضرت عثمان پر پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے آپ نے شرعی سفر میں نماز پوری پڑھی، حالانکہ اس صورت میں نماز مکمل نہیں پڑھی جاتی۔ اس کا جواب حضرت عثمان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل و عیال تھے، اس وجہ سے میں نے نماز پوری پڑھی۔ حضرت عثمان پر ایک لحد اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے بیت المال کو اپنی ذات کے لیے محفوظ کیا، یعنی اس کی چراگاہ کو اپنی ذات کے لیے محفوظ کیا۔ اس کا جواب بھی حضرت عثمان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے اپنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی، نہ ہی کسی مخصوص شخص کے لیے چراگاہ کو محفوظ کیا، بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات کے لیے روکے رکھا تاکہ کسی کے ساتھ جھگڑا برپا نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان پر تیسرا الزام یہ لگاتے ہیں، تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم مختلف قراتوں میں تھا، آپ نے سب کو ایک قرات پر جمع کر کے باقی مصحف ضائع کروا دیے۔ اس کا جواب بھی حضرت عثمان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، میں نے ایک نسخے پر جمع کر کے لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دیا۔ آج تو اور میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ حضرت عثمان ہی کے مرہون منت ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ سامعین مکرم، منافقین
حضرت عثمان پر مسلم سوسائٹی میں فضا عام کرنے کے لیے 3 الزامات بہت مشہور کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے الزام انہوں نے یہ لگایا کہ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی۔ اس کا جواب حضرت عمر بن خطاب کے لخت جگر عبداللہ بن عمر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دوران رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت عثمان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، جس کے نتیجے میں رسول اللہ نے ان کو اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے غزوہ بدر سے روک دیا تھا، اس لیے وہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، لیکن مال غنیمت میں ان کو برابر حصہ دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان پر دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں آپ غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے۔ اس کا جواب بھی عبداللہ بن عمر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس غلطی پر معافی کا اعلان خود رب کائنات نے کر دیا، لہٰذا اعتراض کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے۔ تیسرا الزام یہ لگاتے ہیں آپ نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی، تو رہی بات بیعت رضوان میں عدم شرکت کی، یہ بات جہالت کی بدترین مثال ہے، کیونکہ بیعت رضوان کا انعقادی خود حضرت عثمان کی خاطر ہوا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے حکم سے قریش مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے، اور قریش مکہ نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل چکی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے، لہذا اعتراض تیرا بنتا ہی نہیں ہے۔ میری گفتگو سے معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان کی ذات ان باغیوں اور سبائیوں کے اعتراض سے بالکل پاک ہے، اس لیے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی میں یہ بازار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔